بی بی فضہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں جنہوں نے بی بی سیدہ کی خدمت کی۔ جناب فضہ جو حبش کی شہزادی سے خانوادہ اہل بیت کی کنیز بنی، انہوں نے ایسا مقدر پایا کہ جس پر دنیا کی ملکائیں جتنا بھی رشک کریں کم ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بی بی فضہ کا عقد سلبیہ نامی ایک شخص سے کیا تھا، جو کہ 1 سال 6 مہینے کے بعد ہی انتقال کر گئے۔ بی بی فضہ نے تقریباً 20 سال تک قرآن کے ذریعے گفتگو کی اور بات کرنے والوں کو قرآن کی آیات سے جواب دیتی رہیں۔ بی بی فضہ علم کیمیا بھی جانتی تھیں، جو کہ آپ نے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے سیکھا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فضہ کو مشکلات کے حل کی دعا اور کافی تعلیم دی تھی۔ حبش کے لوگوں نے بی بی فضہ سے کہا کہ اے ہماری شہزادی، آپ ہماری سلطنت کو چھوڑ کے بی بی سیدہ کی غلام کیوں بن رہی ہیں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ بی بی فضہ حبش والوں سے مخاطب ہو کے فرمانے لگیں، اے لوگو، کون کہتا ہے کہ میں نے اپنی سلطنت کو چھوڑ دیا؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پہلے میری حکومت صرف حبش میں ہوا کرتی تھی اور آج پوری کائنات میرے حکم تلے چلتی ہے۔ بی بی فضہ کی عظمت کا اندازہ یہاں سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی ایک خوبصورت واقعہ بتانے والا ہوں، جو کہ بی بی فضہ کی بلندی اور مرتبے کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور دیے گئے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ایک بار کی بات ہے، راوی کہتا ہے، مدینے سے قافلہ چلا حج کے لیے۔ سب نے احرام باندھا ہوا تھا، لیکن ہوا کچھ یوں، رستے میں پانی ختم ہو چکا تھا، دھوپ کی بہت شدت تھی، تو رستے میں ایک مقام آیا، دیکھا تو ایک خاتون اونٹنی پہ سوار تھیں، تو وہ بولنے لگیں، اے پروردگار، نہ تو نے مکے میں پہنچایا نہ ہم مدینے گئے اور بیچ میں پانی ختم ہو گیا۔ اے پروردگار، تجھے میری نانی کا واسطہ، جو انہوں نے خدمت انجام دی ہے، ہم ان کا واسطہ دیتے ہیں، یا پانی پہنچا دے یا مکہ پہنچا دے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ سارے قافلے نے دیکھا آسمان سے ایک دلق یعنی ڈول نازل ہوا جس میں پانی تھا، انہوں نے خود بھی پیا اور سب کو پلایا۔ راوی کہتا ہے، میں یہ سب دیکھ کے بہت پریشان ہوا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب ہم مکے پہنچے تو دیکھا ان کے طواف کی ایک اپنی ہی ہیبت اور جلال ہے۔ میں نے قافلے کے کچھ لوگوں سے کہا کہ مجھے اس خاتون سے ملنا ہے، کسی طرح ملاقات کروا دیں۔ تو جب راوی کی اس خاتون سے ملاقات ہوئی تو یہ پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے کس کا واسطہ دیا تھا کہ خدا نے آپ کی دعا رد نہ کی؟ اسی وقت پانی نازل ہوا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میری نانی کا نام فضہ ہے، میں نے اپنی نانی کا واسطہ دیا تھا، میری نانی نے بی بی سیدہ کی اور اہل بیت کی بہت خدمت کی ہے، اس کے صلے میں ہمارے خاندان میں جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے ہم جناب فضہ سلام اللہ علیہا کا واسطہ دیتے ہیں اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ یہ خدمت جناب سیدہ کا نتیجہ ہے جو بی بی فضہ کو اتنا بڑا مقام خدا کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب آل رسول کا قافلہ شام کے بازار میں پہنچا تو کوئی پتھر مار رہا ہے، تو کوئی گرم پانی پھینک رہا ہے، تو کوئی ہنس ہنس کے کہہ رہا ہے، دیکھو باغی آئے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ قدم قدم پہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا رسول اللہ کی امت کو بتاتی رہیں کہ میں رسول کی نواسی ہوں، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہوں، لیکن کسی انسان نے بھی آل محمد پہ کوئی رحم نہ کھایا۔ جب ظالموں کا ظلم حد سے بڑھنے لگا، بی بی فضہ نے بی بی زینب اور بی بی کلثوم کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا کہ اے یزید کی فوج میں حبش والو، پہچانو میں تمہاری ملکہ فضہ ہوں۔ اے لوگو، اس گھر کا احترام کرو،
میں نے ان کی کنیزی میں آنے کے لیے اپنی سلطنت کو چھوڑ دیا۔ بس یہ جب سنا یزید کی فوج نے تو وہ احترام میں جھک گئے کہ کہیں حبش والے اپنی ملکہ فضہ کی وجہ سے ہم پہ حملہ نہ کر دیں۔ اتنے میں بی بی زینب زاروں قطار رونے لگیں اور کہنے لگیں، اے اللہ، آج رسول اللہ کا خاندان اتنا غریب ہو گیا کہ لوگ ان کی کنیزوں کا تو احترام کرتے ہیں لیکن رسول کی بیٹیوں کا کوئی احترام نہیں کرتا۔ اسی طرح جب بی بی فضہ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی خدمت کرتے ہوئے اپنے آخری وقت تک آ پہنچیں تو جیسے ہی سوال و جواب کرنے والے فرشتے بی بی فضہ کی لحد میں آنے لگے تو آواز غیب آئی، اے فرشتوں ٹھہرو، آج اس کی لحد میں جا رہے ہو، سنبھل سنبھل کے جانا، کیونکہ یہ وہ فضہ ہے جس نے پوری زندگی میرے محبوب کے گھر سے محبت کی، ان کی کنیزی میں آنے کے لیے اپنی سلطنت کو قربان کر دیا، کوئی بھی روب دبدبا نہ دکھانا، غلام کی طرح سلام پیش کرنا۔ فرشتے جیسے ہی ڈرتے ڈرتے بی بی فضہ کی لحد تک پہنچے تو فوراً پلٹ کے اللہ کے دربار میں آئے اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگے کہ اے میرے خالق، وہاں ہم نے منظر عجیب دیکھا۔ دوسرے فرشتے پوچھنے لگے کیا دیکھا؟ تو وہ فرشتے فرمانے لگے اور بتانے لگے، ہم نے دیکھا وہاں ہم سے پہلے انبیاء سر جھکائے ہوئے ہیں اور وہاں سخت پردہ ہے اور ان کے مہمان آئے ہوئے ہیں، اور لحد میں بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی وہاں موجود ہیں۔ جناب فضہ جب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں آئی تھیں تو غیر شادی شدہ تھیں۔ آپ نے اپنی سلطنت کو ٹھوکر مار دی تھی اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزی کو اپنا فریضہ بنا لیا تھا۔ آپ پاکیزہ دل خاتون تھیں اور پاک گھرانے کی خدمت کو دنیا اور آخرت کی عزت سمجھتی تھیں۔